السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی، تمام بہنیں، تمام بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست تک ہم نے قرآن مجید کا نزول اور اس کو مجلد کرنے کا اور اس کی جو مکمل تاریخ ہے اور ہم تک پہنچنے کا جو مختصر انداز میں تھا، گزشتہ 3 نشستوں کے اندر اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ آج سے باقاعدہ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ چند ایک باتوں کو آپ لوگ تفسیر کی کلاس کے اندر چند ایک باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں گے۔ وہ ساری باتیں جو میں نے شروع میں کہی تھیں وہ تو کہی تھیں، لیکن اب باقاعدہ دوبارہ میں ان باتوں کو تاکیدی طور پر کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ قرآن مجید، کیونکہ تفسیر قرآن مجید کی ہے، ترجمہ ہے، تفسیر بہت لمبی چوڑی نہیں ہوگی، بہت مختصر ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اتنا کہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت لیا جا سکے۔ کوشش یہ رہے گی کہ 10-15 منٹ کے اندر بس یہ قرآن مجید کا تھوڑا سا ترجمہ آ جائے، اور مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہمارے سامنے اس لیے آتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کہتا کیا ہے، اللہ کی کتاب ہم سے چاہتی کیا ہے، ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کا کس طریقے سے ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس میں آتی رہیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کلاس کو اٹینڈ کرنے سے پہلے چند ایک باتوں کا آپ سب خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں پھر باقاعدہ جو نفع ہونا چاہیے وہ ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری جو کلاسز ہوں گی وہ ساری باتیں ان کلاسز کے اندر دوبارہ دہراؤں کو کر لیجیے گا۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ باقاعدہ اپنے گھر کے اندر کلاس کا ماحول بنائیں گے، گھر کے سب لوگ بیٹھیں گے، بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھیں گے، وضو کر کے بیٹھیں گے، اور ہو سکے تو جب آپ موبائل کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر یہ کلاس دیکھ رہے ہوں تو اس کو سامنے رکھ دیں موبائل کو، اور ہاتھ میں قرآن لے کر کے بیٹھیں، قرآن لے کر کے بیٹھیں۔ جب ترجمہ ہو رہا ہو تو ترجمہ اس قرآن کے ساتھ ملا کر کے آپ اپنے گھر میں جو قرآن مجید ہے ترجمے والا اس سے ملا کر کے دیکھیں۔ یہاں ایک گڑبڑ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر کے ہم لے آتے ہیں۔ قرآن تو خیر قرآن ہے، لیکن ترجمہ کس نے کیا، کیا کیا، کیسے کیا، یہ تو دیکھنے کی چیز ہے نا۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ کوئی بھی گھر میں ایسا ویسا جو ہے ترجمہ نہ رکھیں کہ جس سے یہ پتہ نہ ہو کہ رائٹر پتہ نہیں کون تھا، کیا اس کے عقائد تھے، کیا اس کا مزاج تھا۔ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ شیخ الہند بہت زبردست ترجمہ ہے، اس کو ضرور رکھ لیں آپ۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا، اور اتنا آسان اور اتنا سہل ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اور ہماری اس کلاس کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور یہاں پر بھی جو وضاحتیں ہوتی رہیں گی اس کو سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں، تفصیل بہت زیادہ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں، وضاحت دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے عوامی انداز میں اردو زبان میں معارف القرآن لکھی تھی حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نے۔ یہ عوام کے لیے لکھی تھی کتاب، عوام کو پتہ ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کتاب سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ بڑی لمبی چوڑی کتاب ہے، 8 جلدیں ہیں اس کی، اتنی لمبی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں گے تو پھر مل جائے گی بازار میں، کچھ تھوڑا بہت پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، لیکن کتاب آسانی سے مل جائے گی۔ چلیے ہم باقاعدہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور اگر کسی نے وضو نہیں کیا، قرآن نہیں رکھا، تو ویڈیو پاز کر دیجیے، روک دیجیے، یہ ساری باتیں کر آئیے، پہلے وضو کر لیجیے، قرآن لے لیجیے، پھر باقاعدہ جو ہے سر ڈھک کر کے بیٹھیے ادب احترام کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل کلاس کا فائدہ ہوگا۔ چلیے باقاعدہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہا کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ میں نے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لینا چاہیے۔ تعوذ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں، اور تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اعوذ باللہ یہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، یہ اللہ کی پناہ میں جا کر کے ہو سکتا ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں ہم اعوذ باللہ؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا۔
کہیں اور کسی اور موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص نماز میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہے تو علماء نے فرمایا پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لے سورۃ فاتحہ سے پہلے، اور پھر سورۃ فاتحہ کے بعد یا بعد میں کسی اور رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ کافی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کا حکم دیا۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں سورہ نحل کے اندر ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اسی لیے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو بڑا مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے، اس پروردگار کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ بسم اللہ صرف قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی ہمارے روزمرہ کے کام ہیں ان سارے کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ، چراغ گل کرنے سے پہلے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے، برتن ڈھکنے سے پہلے، جتنے بھی جائز کام ہے XYZ ان تمام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بسم اللہ پڑھنا اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ دنیا میں اور قومیں بھی ہیں جو اپنے اپنے کام کا آغاز اپنے اپنے کلمات سے کرتی ہیں، لیکن ان کلمات کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب دیکھیں عیسائیوں کے یہاں باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے، یعنی کہ کام کا آغاز ہی شرکیہ کلمے سے، جبکہ ایک ایمان والا جب اپنے کام کا آغاز کرے گا تو توحید کے کلمے سے کرے گا، اللہ کے نام سے کرے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے جائز کام کرے گا، اس لیے کہ ناجائز کام کے ساتھ تو بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام کے پیسے سے دسترخوان بچھائے، حرام کی کمائی ہو اور اس پر دسترخوان ہو اور اس دسترخوان پر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھے، علماء نے فرمایا کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، اتنا زیادہ خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ناجائز کام پر، حرام چیز پر بسم اللہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز کے اندر بھی بسم اللہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، علماء نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر باقی کی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ کے بعد اور سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد اب باقاعدہ جو سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے، سورۃ فاتحہ کے تعلق سے یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی سبع المثانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی نہ انجیل میں نازل فرمائی، اور یہ وہ 7 آیتیں جو بار بار تلاوت کی جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ کیا میں تمہیں وہ صورت نہ سکھاؤں جو قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے؟ بڑی سے مراد لمبائی میں نہیں، ڈیوریشن میں نہیں، جو ہے سب عظمت میں بڑی۔ تو یا رسول اللہ ضرور سکھائیے، وہ کون سی صورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت اور قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت۔ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت سب سے پہلے ہے۔ بعض نسخوں میں بچوں کو جو اماں کا سپارہ ہم پڑھاتے ہیں شروعات میں، ابھی جو ہماری قرآن مجید کی کلاس چل رہی ہے اس میں اماں کا پارہ آئے گا، تو اماں کے پارے کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس میں سورۃ فاتحہ کو اس میں لکھ دیا جاتا ہے، اور قرآن مجید جب دیکھتے ہیں تو اس میں سورۃ فاتحہ شروع سے شروع ہوتی ہے۔ بہرحال سہولت کی بات ہے، آسانی کی بات ہے۔ قرآن مجید کو جو سورۃ فاتحہ سے شروع کیا، اس کا نام اسی لیے سورۃ فاتحہ پڑا۔ فاتحہ کا معنی کھولنے والی، ابتدا کرنے والی۔ قرآن مجید کھولتے ہی ہمیں یہ صورت نظر آتی ہے، قرآن مجید کی ابتدا اسی صورت سے ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر بے شمار فائدے ہیں، اور قرآن مجید کے یہ جو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ، علماء نے اس کے بے شمار نام بھی رکھے ہیں۔ کسی نے اس کو رقیہ کہا، رقیہ کے معنی تعویذ، کسی نے اس کو ام القرآن کہا، کسی نے اس کو جو ہے وہ صلاۃ کی صورت کہا، کسی نے اس کو کچھ کہا، کسی نے اس کو کچھ کہا، سبع المثانی بھی کہا، اور 20 سے زیادہ علماء نے اس کے نام بیان کیے، بعض علماء نے 12 نام بیان کیے۔ بہرحال اس کا جو مشہور نام ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے بڑے بڑے مریض کا علاج ہو سکتا ہے۔
ہر طرح کے مریض پر دم کر کے کوئی بھی ایسا شخص جو بیمار ہو اس کی بیماری ٹھیک کی جا سکتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اتنا زبردست عمل ہے۔ تو لہذا عملیات کورس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کو کوئی عمل معلوم نہ ہو یا ابھی ہماری کلاس کے اندر کوئی سبق نہ آیا ہو تو اس بیماری کے تعلق سے یا اس ضرورت کے تعلق سے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے پر یا مریض پر دم کر لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ 25 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب یہ یاد رکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر سب سے پہلی آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے، پڑھ کر سنائی ہے، وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ قرآن مجید کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام کا آغاز ہی اس لفظ سے فرمایا الحمدللہ، لگا دیا ساتھ میں الف لام، الحمد، تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا اسم ذاتی نام ہے، اسم ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ نام کسی اور کے لیے بولنا جائز نہیں، کسی اور کو اللہ کہنا جائز نہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، علماء نے لکھا رب کے معنی انشاء الشیء حالا وحالا الی حد التمام، کسی چیز کو لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ ترقی دینا، یہاں تک کہ اس کو انتہا تک پہنچا دینا۔ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس کو ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور وہ پلتے پلتے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے، پھل دینے والا درخت بن جاتا ہے، پھول دینے والا درخت بن جاتا ہے، سایہ دینے والا درخت بن جاتا ہے۔ بعض درخت تو اتنے بڑے بڑے بن جاتے ہیں کہ ان کے سائے میں بسیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ٹرک کے ٹرک کھڑے ہو جاتے ہیں، دسیوں لوگ اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا نطفہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے ہیں، اور پرورش کرتے کرتے ترقی دیتے دیتے اسے جیتے جاگتے انسان کی شکل میں لے آتے ہیں۔ اسی نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم کو، ایک فقیہ کو، ایک مجاہد کو، ایک ذکی کو اور ایک زبردست آدمی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زبردست ہے، کتنا زبردست پالنے والا ہے۔ اور رب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شروع کیا تو سب سے پہلی آیت میں رب کا لفظ آیا الحمدللہ رب العالمین، اور جب قرآن مجید کو مکمل کیا تو سب سے آخری صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ ایسا زبردست لفظ ہے کہ جب انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا، عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے وعدہ لیا تو کیا لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کس صفت کا لے رہا ہے؟ رب ہونے کا۔ اور مصیبت یہی ہے کہ جب مریں گے اور قبر میں سب سے پہلا سوال فرشتہ جو ہم سے پوچھے گا من ربک، زندگی کی شروعات بھی اسی سے ہوئی الست بربکم، اور زندگی جب ختم ہوگی تو سب سے پہلا سوال بھی یہی آئے گا من ربک۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہم سے یہ لفظ کہلواتے ہیں، رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم، کئی بار بولو سبحان، کم سے کم 3 بار بولو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں جاؤ پھر یہی بولو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بڑے بڑے دیندار پھنسے ہوں گے یہاں قبر کے اندر۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی بگڑی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکال لے، مجھ کو بھی نکال لے، آپ کو بھی نکال لے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ ایسا زبردست ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں کہلوایا پڑھو سورۃ فاتحہ، اور سب سے پہلے کہو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس لفظ کو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی سے شروعات ہوئی، اسی سے خاتمہ ہوا۔ قرآن کی شروعات بھی اسی لفظ سے ہوئی، قرآن کا جو مکمل بھی قرآن اسی لفظ پر ہوا، اور رکوع اور سجدے کے اندر بھی یہی الفاظ ہم سے کہلوائے جاتے ہیں۔ اس سے اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ کائنات میں انسانی تاریخ میں ایک بندہ گزرا ہے جس نے اس لفظ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن رب ہونے کا دعویٰ ایک ہی بندے نے کیا، وہ تھا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا۔ کمبخت نے رب ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور یہ نہیں کہ رب ہوں، یہ کہا انا ربکم الاعلیٰ، سب سے اونچا رب میں ہی ہوں، سب سے اونچا رب ہونے کا۔ رب ایک تو ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا دعویٰ کائنات میں کسی نے نہیں کیا، اس نے کیا کمبخت، اور کیا بھی تو سب سے اونچا رب ہونے کا۔ اللہ پاک نے انجام دکھا دیا، آج اس کی لاش سڑ رہی ہے، دنیا دیکھتی ہے، عبرت کا نشان بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے،
عالم کہتے ہیں جہان کو، ویسے تو سارا کا سارا جہان ایک ہی ہے، اس کی تو جمع نہیں آ سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم دیکھیں کہ الگ الگ جہانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے ان سب کی بھی عالمین جمع لا دی، یعنی کہ انسانوں کا عالم، جناتوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، پتھروں کا عالم، درختوں کا عالم، سمندروں کا عالم، خشکی کا عالم، یہ بہت سارے عالم، عالم حیوانات، عالم جمادات، اور یہ سارے عالم، ان سب کا پالنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا، بالکل تن تنہا، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا سنگ، کوئی اس کو جو ہے اس کے برابر کا نہیں ہے، اکیلا پروردگار سب کا نظام چلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو پال رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ پتھر کے سینے میں ایک کیڑا پل رہا ہو تو اس کو بھی رزق دینے والا اللہ، بند انڈا ہے، نہ کھڑکی نہ دروازہ، اس بند انڈے میں ایک چیتے جاگتی جان کو پال رہا ہے، پرورش کر رہا ہے اور رزق دے رہا ہے کون؟ عرش پر استوا، عرش پر مستوی اللہ۔ کون ہے جو عرش پر مستوی ہو کر ایک چھوٹے سے زمین پر موجود چوزے کو اشارہ کرتا ہے کہ اب تمہارا وقت پورا ہو گیا، چونچ مارو، کھول توڑ کر باہر نکل آؤ؟ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہیں پر اپنی بات کو آج مکمل کرتے ہیں۔ ایک قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے، اس کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ترجمہ ہوا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ آ گئیں، اعوذ باللہ بسم اللہ، تو اس لیے بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی۔ انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اگلی نشست کے اندر مکمل ہو جائے۔ پھر بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور ان کی وضاحتیں، ہماری جانب سے کوشش یہی رہے گی کہ آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ایک ایک نشست کے اندر یا زیادہ سے زیادہ دو نشستوں کے اندر آپ لوگوں کا ترجمہ کر کے سنا دیا جائے، تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیا جائے۔ اور مقصد یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ان صورتوں کی ہم تلاوت کریں تو ان کے مضامین ہمارے ذہنوں میں آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ بے سمجھی نماز پڑھی کیا فائدہ ہوا؟ انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں گے تو نماز کے اندر مزید خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ پروردگار ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔